ماہ سفر شروع ہو گیا ہے۔ اس کے بارے میں امت کے اندر بہت سی بری رسمیں ہیں۔ مثال کی طور پر سفر کے مہینے میں اکثریت میں شادی نہیں کرتے، اکثریت میں سفر کے مہینے میں کاروبار نہیں کرتے، سفر نہیں کرتے، تو تصور یہ کیا جاتا ہے کہ سفر کے مہینے میں آسمان سے بلائیں وبائیں مصیبتیں اترتی ہیں، لہٰذا اس مہینے میں کوئی اہم کام نہ کیا جائے۔ یہی تصور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر وہاں زمانہ جاہلیت میں یہ ساری چیزیں پائی جاتی تھیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب تصورات کو بند کیا، فرمایا ایسا کوئی نہیں، بلکہ یہ فرمایا کہ سفر الخیر، یہ تو خیر کا مہینہ ہے۔ کیا فرمایا؟ یہ خیر کا مہینہ ہے، یعنی وہی چیزیں جو آج امت اپنائے بیٹھی ہے یہ مکے کے کافروں نے اپنائی ہوئی تھی۔ تو جناب نے کہا نہیں، یہ رسم رواج، یہ باتیں جھوٹ ہیں، یہ مہینہ سفر الخیر، بلکہ ایک جگہ سفر المظفر، سفر المظفر، عظیم مہینہ، کامیابی کا مہینہ، خیر کا مہینہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سفر کے مہینے میں کوئی نحوست نہیں ہے اور نہ ہی اسلام کے اندر کوئی نحوست ہے۔ یہ حدیث ہے جو میں نے آپ کو سنائی کہ فرمایا سفر کے مہینے میں کوئی نحوست نہیں اور نہ ہی اسلام میں کوئی نحوست ہے۔ تو یہ پتہ چلا یہ جو باتیں معاشرے میں ہیں یہ محض رسمیں اور جھوٹ پر مبنی ہیں۔ اور یہ بھی سماعت فرمائیں، یہ ماہ سفر کے غلط عقائد، خیالات، بلائیں وباؤں کی سوچیں، یہ سب جھوٹ ہیں اور غلط ہیں، اس پر یقین کرنا گناہ ہے، اس کو فالو کرنا جہالت ہے، لہذا ان رسموں سے بچا جائے۔ اب سفر کے مہینے میں آپ اگر میں یہ بتاؤں کہ جس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی جانتے ہیں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ نکاح اسی سفر کے مہینے میں ہوا۔ آپ تاریخ پڑھیں، سفر کے مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی فاطمہ کا نکاح، شادی حضرت علی رضی اللہ سے کیا۔ اور کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ اس ماہ میں اگر شادی ہوگی تو بچے صحیح نہیں پیدا ہوں گے، تو بتاؤ مجھے اسی ماہ میں حضرت فاطمہ الزہرا کا نکاح ہوا حضرت علی رضی اللہ سے، ان کے بچے نہیں ہوئے؟ بچے بھی کیا، عظیم جنتیوں کے سردار حسنین کریمین رضی اللہ عنہما، امام حسن اور حسین، اللہ کے نبی کہا یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، امام الشہداء امام حسین۔ تو یہ بھی کنسپٹ غلط ہوا۔ ہم اصل میں اپنا دین پڑھتے نہیں، اپنا دین سمجھتے نہیں، رسموں کی بہت پابندی ہے۔ ظاہر ہے میں بھی آپ کی طرح اس معاشرے کا ایک حصہ ہوں، ایک ذرہ ہوں۔ آپ بھی دیکھتے ہوں گے، میں نے بھی دیکھا ہے، لوگ دین کو فالو بہت 1% بھی نہیں، 99++ دنیاوی رسموں رواجوں ان باتوں پر یقین کرتے ہیں اور اسی کو فالو کرتے ہیں۔ آپ شادی کریں گے، آپ نکاح منگنی کچھ بھی پروگرام فوتگی، آپ نے رسم کو دیکھنا ہے اور ان رسموں کو فالو کرنا ہے، آپ فالو کرتے ہیں، دین کو نہیں۔ اور اس کی وجہ سے ہمارے دین اسلام کو نقصان پہنچتا ہے، لوگ گمراہ ہو رہے ہیں اور مذہب تبدیل کر رہے ہیں، بھٹک رہے ہیں۔ تو بہرحال یہاں ایک اور حدیث میں آپ کو سناؤں
کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خود کی شادی حضرت امہات المومنین رضی اللہ زینب سے بھی اسی مہینے میں ہوئی، سفر کے مہینے میں۔ اب یہ میں آگے چلتا جاؤں تو بہت درجنوں نہیں سینکڑوں ہزاروں صحابہ، تابعین، تبع تابعین، بلکہ حضرت امام حسین نے اپنے بچوں کا، امام حسن نے، اور آگے بہت سے ائمہ نے سفر میں نکاح کیا۔ تو حدیث جو میں سنانے لگا تھا وہ یہ، اس کا مفہوم ہے کہ اللہ نے کوئی مہینہ، کوئی دن نحوست والا پیدا نہیں فرمایا، کوئی مہینہ، کوئی دن نحوست والا نہیں، بلکہ فرمایا کہ فضیلت والے ہو سکتے ہیں۔ جیسے فضیلت کی رات ہے لیلۃ القدر، فضیلت کا دن ہے عید کی دن آ گئے، فضیلت کا مہینہ ہے رمضان شریف آ گیا، تو فضیلت والے دن، مہینہ، سال ہو سکتے ہیں۔ نحوست والا نہ کوئی مہینہ ہے، نہ کوئی دن ہے، نہ کوئی گھڑی ہے۔ بعض لوگ ہفتے منگل کو کہہ دیں کہ نحوست والا ہے، یہ بات غلط ہے۔ کوئی دن نحوست والا نہیں، سارے دن برکت والے ہیں۔ آپ جس دن بھی کام کریں گے قبول ہوگا، منحوس نہیں ہوگا۔ یاد رکھیے، کسی شخص، کسی جگہ، کوئی جانور، کوئی مرد عورت، بچہ، گھر، کوئی چیز بھی منحوس نہیں ہے۔ یہ عقیدہ ذہن سے ختم کر دیں کہ فلاں چیز منحوس ہے، فلاں منحوس ہے۔ کوئی چیز منحوس نہیں۔ یہ بلی گزر گئی منحوس ہو گیا، یہ گھر منحوس ہو گیا، یہ فلاں منحوس ہو گیا۔ تو شارع اسلام نے کہا ہے کوئی فرد منحوس نہیں، کوئی عورت منحوس نہیں، کوئی سواری منحوس نہیں، کوئی گھر، کوئی جگہ منحوس نہیں۔ ہاں، کام ہمارے غلط ہو سکتے ہیں، اس کو پلیت ہم اگر رہیں، غسل نہ کریں تو ظاہر جسم منحوس تو ہوگا، ناپاک ہے، کپڑے ناپاک ہیں، جگہ ناپاک ہے، تو وہ ایک علیحدہ ایشو ہے۔ لیکن اللہ نے کوئی ایسا بندہ، ایسی چیز پیدا نہیں کی جس کو منحوس گردان سکیں۔ اگلا نقطہ بدشگونی، یہ بھی ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ بدقسمتی سے پایا جاتا ہے۔ بدشگونی، اوہام پرستی، گناہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کو گناہ قرار دیا کہ بدشگونی، اوہام پرستی، اس طرح کی باتیں جو ہیں یہ ہندوؤں کا اصل میں بت پرستوں کا عقیدہ ہوتا ہے کہ یہ ایسے کریں گے ایسے ہو جائے گا، ایسے کریں گے ایسے ہو جائے گا، اس ٹائم میں یوں ہو جائے گا۔ یاد رکھیے، یہ بدشگونی یا اوہام پرستی اسلام میں بالکل جائز نہیں۔ اسی کے اندر آتا ہے کہ آپ طوطا فال نکلوائیں، یہ بہت گناہ ہے۔ یہ نیٹ پہ پڑے ہوں گے، طوطے والے کے پاس جائیں گے، ایسے طوطا، یہ پامسٹری، میں نے اپنے بچپن میں باقاعدہ پامسٹری کی پوری ساری کتابیں پڑھ لی، یعنی پورا کورس کر لیا، اور پھر میں نے ذہن بنایا کہ اس پہ میں اپنی ایک بک لکھوں۔ لیکن جب میں نے حضرت مفتی صاحب اپنے استاد سے گفتگو کی تو انہوں نے مجھے کہا کہ بخاری شریف کی فلاں حدیث، مسلم میں فلاں حدیث، جامع ترمذی میں فلاں حدیث تمہیں نہیں یاد کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ دکھانا، ہاتھ دیکھنا دوزخی جہنمی قرار دیا ہے، اور اس کو بدشگونی میں تصور فرمایا ہے، اوہام پرستی میں۔ وہ ساری کتابیں میں نے ڈال دی چھان بورے میں، پھینک دی ساری کتابیں۔ اس دن کے بعد میں نے اس پہ غور ہی نہیں کیا۔ تو یہ پامسٹری، ہاتھ پر جو یقین کرتے ہیں یا اس طرح کا کوئی کام کرتے ہیں، یہ گناہ کا کام ہے۔ اسلام نے اس کو منع کیا ہے، کبھی ہاتھ نہ دکھائے۔ اس دن ایک ملنگ سرے راہ ملا تھا، ظاہر ہے میں بھی دنیا کے اندر، اسے اب کیا پتا یہ قاری صاحب ہے، پتہ چل بھی جائے آج کل قاری صاحب کی کوئی اتنی اہمیت نہیں، مولانا بڑے فضل الرحمان کو کوئی نہیں پوچھتا، سارے پیچھے چڑھے، ہم تو پھر چھوٹے سے ایک ذرہ بھی نہیں ہے۔
وہ کہتا ہے جو میں نے 1000 سے زائد مرد عورتوں کے ہاتھ دیکھے، یہ آیا وہ آیا، سناتا رہا۔ لبڑا تبڑا ملنگ تھا، کڑے ڈلے ہوئے تھے، بدبو آ رہی تھی، منہ میں پتہ نہیں کیا ڈالا تھا، تمباکو تھا یا جو بھی، اور بال باندھے ہوئے تھے۔ میں نے اتنے 1000 عورتوں مردوں کے ہاتھ پکڑے، یہ نکلا وہ نکلا، کرتا کرتا آخر میں جب وہ تھک گیا تو میں نے کہا آپ مسلمان ہیں؟ کہتا الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ میں نے کہا بھلا کوئی حدیث کوئی آیت جس میں آیا ہو کہ ہاتھ دیکھنے جائز ہے، ہاتھ دکھانا جائز ہے؟ غصے سے میری طرف دیکھنے لگا کہ ہر بات حدیث قرآن میں لے جاتے ہیں آپ۔ میں کہ مسلمان ہوتا ہی وہی ہے جو قرآن حدیث کے اندر ہی رہے، اپنی من مانی نہ کرے، اپنی مرضی نہ نکالے۔ تیرے سے میں نے پہلے پوچھا ہے، تو نے کہا مسلمان، تو پھر تمہیں یہ عمل ثابت کرنا پڑے گا نا جو تو کر رہا ہے۔ پتہ نہیں کتنی مٹیاروں کوڑی کوڑی لڑکیوں کے ہاتھ تو نے ٹچ کیے ہیں، مزے لیے ہیں، نفس کو خوش کیا ہے، آخرت خراب کی ہے، اور ان کو جھوٹے پوٹی باتیں سنائی ہیں، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا اس طرح ہو جائے گا۔ تو نے تو یہ 1000 جو ہاتھ ٹچ کیے ہیں یہ علیحدہ گناہ ہے، نہ محرم کے ہاتھ تو نے ہاتھوں میں جو پکڑے ہیں یہ علیحدہ گناہ ہے، زنا کا گناہ ہے، اور اوپر سے ہاتھ دیکھ کے تو اس کو جھوٹی بوٹی تعبیلیں جھوٹ مار رہا ہے، یہ علیحدہ گناہ ہے۔ اور ہاتھ جو دیکھ رہا ہے یہ تو خالصتاً ہندو کی ایجاد ہے، اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ تو بہت بڑا گناہ گار ہے۔ تو جب کسی کے پاس کوئی دلیل نہ ہو نا، کسی بات کی کوئی دلیل نہ ہو، تو وہ غصے میں آ کر وہ اس بات سے ہٹ کر اور برا بھلا عجیب سی باتیں شروع کر دیتا ہے۔ مولویوں نے تو امام حسین نو فتویٰ دیتا تھی شہید کرو، پھر اس طرف چل پڑتا ہے۔ تھنٹک بات جو ہو رہی اس سے ہٹا دیا۔ تو یہ معاشرہ 99% ہلاکت میں ہے، مسلمان معاشرہ اس وقت 99%، 1% بیچ میں بیچارہ بہک چل رہا ہے ادھر 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 ادھر۔ یہ سارا 99% اسلام کو چھوڑ چکا ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے کہ مسلمان ہے۔ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ سمجھ آ رہی میری باتیں؟ نہ بھی آئیں تو میں اپنا حق ادا کر رہا ہوں، سمجھ آ بھی جائیں کون سا عمل کر لیں گے۔ پہلے تو مسجد میں آئیں گے وہ جب جماعت کھڑی ہوگی، اور آپ اگر پہلے آ گئے تو بڑی مہربانی، آپ کے لیے اتنا مشکل ترین کام، بڑے بڑے بل اے سی ٹھنڈا کیا ہے کہ آپ کسی طرح پہلے آ جائیں، مگر آپ بھی پکے ہیں۔ بچے پھر بھی تھوڑے آ جاتے، وہ ٹائم پہ ہی آئیں گے، انہیں جائے اس چیز پہ۔ ہم بھی پوری طرح للچاتے ہیں کہ کسی طرح آپ ہمارے پاس اللہ کے گھر بیٹھ جائیں۔ اللہ کرے کہ اتر جائے تمہارے دل میں میری بات۔ 99% جو مسلمان ہے اس ٹائم اسے شرم آنی چاہیے کہ وہ خود کو مسلمان کہہ دے۔ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ آپ کسی فیلڈ کو لے لیں، اسلام والا عمل نہیں ہے۔ کاروبار میں دکان چلا رہے ہیں، دودھ بیچ رہے ہیں، گوشت بیچ رہے ہیں، سبزی ہے، وعدہ ہے، سب جھوٹ۔ ڈھونڈو۔ ہمارے اپنے شاگرد ہمیں دھوکہ دے جاتے ہیں، ہمارے پیچھے سالوں سے نمازیں پڑھنے والے 20-30 سال فراڈ کر جاتے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں فراڈ بھی کر رہے ہیں، بے ایمان ترین لمبی لمبی تسبیح والے۔ تو اس لیے یہ اپنے آپ کو مسلمان کیوں کہتے ہیں جب ان کا اسلام والا کوئی عمل ہی نہیں ہے، جب اس کا لین دین ٹھیک نہیں، ناپ تول ٹھیک نہیں، وعدہ معاہدہ ٹھیک نہیں۔ آپ نے منافق کی قسمیں نہیں پڑھی، جس میں 3 منافق کی قسمیں، ایک میں 4 منافق کی قسمیں، کہ وعدہ کرے تو خلاف کرے۔ بتاؤ مجھے وعدہ خلاف 100 میں سے 1 شاید، یہ منافق ہوا نا؟ وعدہ کرے تو خلاف کرتا ہے یہ منافق، پھر مسلمان تو نہ ہوا نا۔ یہ 99% ایسے ہیں، اور بات کرے تو جھوٹ بولے، منافق ہے وہ۔ پھر بتاؤ جھوٹے کی گنتی کرو اور سچا ڈھونڈو، ہے نا؟ یہ خیانت کرے، امانت دار ڈھونڈو، جھگڑا کرے تو گالی گلوچ پہ اتر جائے، کردار کشی کرے، منافق ہے۔ بتاؤ کتنے لوگ ایسا نہیں کرتے؟ 99% شاید منافقت کی دہلیز پہ، گمراہی کی دہلیز پہ، دوزخ والی لائن میں ایک آدھ رہ گیا ہے۔
وہ میرے خیال میں اللہ ان کی ایمان کی حفاظت کرے. وہ یہاں سے یورپ منتقل ہوتے ہیں تو اس سے بھی چلے جاتے ہیں. کئی ایسے بچے اسٹوڈنٹ جن کو خالصتاً میں نے جوانی میں ایمان میں مضبوط کیا تھا، ان میں 2-4 میرے نظر میں ہیں جو بچے ہوئے ہیں، باقی بہہ گئے ہیں، باقی بہہ گئے ہیں. تو بہر کیف بدشگونی و عام پرستی گناہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دکھ ہو یا سکھ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. دکھ ہو یا سکھ کس کے ہاتھ میں؟ سب اللہ کے ہاتھ میں. اب آپ طوطے فال والے سے ڈھونڈیں، ہاتھ دکھا کر ڈھونڈتے پھرے، ہاں جی زائچے والوں سے ڈھونڈتے پھرے، ایسے اپنے سے اوٹ پٹنگ باتیں کرنے والے لبڑے تبڑے گناہگار لوگوں کے پاس بیٹھتے جائیں تو دکھ سکھ نہیں چینج ہونے والا. یہ دکھ سکھ اگر چینج کرتا ہے تو کون کرتا ہے؟ اللہ. اللہ ہی سے دکھ سکھ کا نظام اللہ ہی کے پاس ہے. اللہ ہی فریاد رست ہے، اللہ ہی علیم خبیر ہے، اللہ ہی دعائیں سنتا ہے. اللہ ہی کو پکارو، اللہ کی طرف آؤ. اللہ نے جو ڈائریکشن دی ہیں، ہدایات دی ہیں، اس کو فالو کرو. اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے پاس جو بھیجا ہے، آپ نے عملی زندگی میں ہمیں جو کر کر کے دکھایا ہے اس کو فالو کرو. یہ معاملات سارے درست تب ہوں گے جب ہم بحیثیت مسلمان اللہ رسول کے فرمان بردار ہوں گے. تو یہ تہمات، بدشگونیاں، اوہام پرستیاں، یہ اسلام کی اجازت نہیں ہے. یہ ہندوؤں کی ہیں، غیر مسلموں کی ہیں. ہمارے ہاں صاف شفاف ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، فریاد رس اللہ ہے، دعا اللہ سے کرو، بندگی اللہ کی کرو، اللہ ہی سے مدد مانگو. ہاں اللہ کے نیک بندوں کی صحبت اور ان کا وسیلہ. اور آپ کی نظر میں اللہ کے نیک بندے تو وہی ہوتے ہیں جو زیادہ لبڑے ہوں، جنہوں نے زیادہ بڑی وگ ڈالی ہو، بڑا کڑے کڑے ڈالے ہوں، اور بڑا وہ نہیں ہوتے. اللہ والے وہ ہوتے ہیں جو دین کو سمجھ کر دین پر چل رہے ہوں. حضرت حافظ شیر محمد شرپوری رحمۃ اللہ علیہ کا مرید کافی دن رہنے کے بعد ایک دن اچانک سے بستر اٹھائے جا رہا، راستے میں حضرت حافظ صاحب کی ملاقات. ہاں بیلیا کدھر جا رہا ہے؟ کہا جی کئی عرصے سے میں آپ کے پاس ہوں، مجھے کوئی کرامت نظر نہیں آئی، اب میں کسی اور بزرگ کے پاس جاؤں گا. کہا بیلیا جتنے دن رہا ہے تو مجھے شریعت کے خلاف، اللہ نبی کے خلاف کوئی کام کرتے ہوئے تو نے دیکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں، آپ کو جب بھی دیکھا ہے شریعت کے مطابق، اللہ رسول کے مطابق آپ کو دیکھا ہے. فرمایا بیلیا اس سے بڑی اور کرامت کیا ڈھونڈنی ہے تو نے؟ یعنی مین کرامت یہی ہے کہ اللہ رسول کے تابع بندہ ہونا چاہیے. جو تابع نہیں ہے وہ شعبدہ بازی سے تو کپڑے میں عورت ڈال کے مرد نکال دیتے ہیں، ایک ڈال کے 2 انڈے زیادہ کر دیتے. یہ تو شعبدہ باز تو بہت ہیں، ان کے پاس یہ سارا ہنر ہے، لیکن شریعت پر عمل کرنا، اللہ رسول کی بات ماننا بڑا مشکل کام ہے. یقین جانو بڑے بڑے کا روح نکل جاتی ہے. تو بہر کیف آخری بات، کیونکہ ابھی محرم گزرا ہے، تو یہ ساری طوطا فال، یہ پامسٹری، یہ جھوٹی باتیں، یہ ماہ سفر کی منحوستیں، یہ ساری باتیں وہی پھیلا رہے ہیں جنہوں نے گھوڑا نکالا تھا، جنہوں نے عزاداری سینہ کوٹا تھا. یہی چیزیں وہ ہیں. عزاداری، ماتم، سینہ کوبی، شام غریباں، گھوڑے نکالنا، تعزیے، شبیہ ذوالجلہ، جھوٹے من گھڑت کہانیاں اور تڑپتی لاشوں کی بنا بنا کے عکس بندیاں رو رو کے لوگوں کو بھڑکا بھڑکا، یہ سارے گناہ کے کام ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کو ان گناہ والے کاموں سے بچنے کی توفیق دے. آپ بھی بڑے شوق سے گھوڑا نکالے دیتے، یہ نہ کسی صحابی نے کیا، نہ کسی تابعی نے، نہ غوث پاک نے، نہ داتا علی اجویری. اور یہ پتہ نہیں کہاں سے یہ رسمیں آ گئی ہیں. یہ ساری اس طرح کی باتیں وہی نکال رہے ہیں. ہم گمراہ نہیں ہو سکتے. اللہ رب العزت ہمیں ہدایت کی راہ عطا